فیصل آباد ایئرپورٹ سے غیر قانونی پاسپورٹ سے سفر کرنے والے 15 مسافر گرفتار۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے امیگریشن کے مطابق لیبیا سے آئے مسافروں نے غلط شناخت اور سفری دستاویزات پیش کی۔ ملزمان دوسرے شہریوں کے پاسپورٹ پر پاکستان پہنچے۔ ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید کارروائی ہوگی۔ طالبات کو ہراساں کرنے والے اوباشوں کا گھیرا تنگ۔ ویمن پولیس اسٹیشن اور تحفظ مرکز کا مختلف تعلیمی اداروں کے باہر آپریشن، مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ ویمن مدیحہ ارشاد کہتی ہیں کارروائی کا مقصد طالبات کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ محکمہ ایکسائز کا سگریٹ سمیت تمباکو مصنوعات کی فروخت پر ٹیکس وصولی کا فیصلہ۔ فیصل آباد ڈویژن کے 18,000 دکانداروں کا ڈیٹا مرتب کر کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا گیا۔ ورزش پر پابندی یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر لالیاں مس خضران علی متحرک۔ خلاف ورزی پر النصر میرج ہال چناب نگر کو 1 لاکھ روپے جرمانہ، رقم سرکاری خزانے میں جمع کروا دی۔ کہا ہر صورت حکومتی ریٹ قائم کی جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ ایف بی آر کی ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد کے خلاف کارروائیاں رنگ لے آئی۔ فیصل آباد میں 1 ماہ کے دوران 35,000 نئے افراد ٹیکس نیٹ پر رجسٹرڈ ہو گئے۔ مجموعی تعداد 6.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ایف بی آر کا منی لانڈرنگ کی روک تھام کا منصوبہ، جیولرز، ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز، ڈیلرز اور اکاؤنٹنٹس خریداروں کا ریکارڈ فراہم کریں گے۔ مشتبہ ٹرانزیکشنز کی اطلاع بھی فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کو دینا ہوگی۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ سولر سے بجلی پیدا کرنے والے صارفین کے لیے اہم خبر۔ فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کے فروغ کے لیے تمام درخواستیں 15 روز میں نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ سستی برتنے پر متعلقہ اسٹاف کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ 100% ریکوری کی دعوے دار بجلی تقسیم کار کمپنی گھریلو صارفین کو ریلیف دینے میں ناکام۔ ایک تو بجلی مہنگی، فیسکو کے متوسط طبقے پر سختیاں بڑھنے لگیں۔ عام صارف سے اقساط کی سہولت چھین لی گئی۔ شہری بلوں کی اقساط بند ہونے پر فیسکو پر برس پڑے۔ ایف ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف آپریشن۔ ستیانہ روڈ پر 3 غیر قانونی اسکیموں کے قیام کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ناجائز تعمیراتی ڈھانچے مسمار کر کے دفاتر سیل کر دیے گئے۔ گلشن حرم ولاز کا غیر قانونی ڈھانچہ بھی مسمار کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں انفراسٹرکچر کے مسائل شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ نیو سال لائن کا مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ہر وقت اڑتی دھول شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ شہری کہتے ہیں آمد و رفت میں دشواری ہوتی ہے۔ ادھر بھوانہ کا بائی پاس چوک بھی خستہ حال ہو چکا، پتھر پھینک کر روڈ کو چھوڑ دیا گیا۔ شہری پریشان، حکام سے صورتحال کی نوٹس کا مطالبہ۔ جنگ میں باغ جناح کی تعمیر کا معاملہ، کنسلٹنٹ شعبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ لاہور جنگ پہنچ گئے۔ مجوزہ جگہ کا جائزہ، کنسلٹنٹ کا سیوریج کے حوالے سے تحفظات، انجینئرز نے سیوریج کے حوالے سے بریفنگ دی۔ فنڈ کی قلت، جی او آر 3 کی تعمیر نو میں بڑی رکاوٹ۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے تعمیر نو کے لیے 10 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے۔ سیکرٹری سی این ڈبلیو ڈپٹی کمشنر سے جلد فنڈز جاری کرنے کی صدا۔ چنیوٹ میں سرسبز و شاداب پاکستان کا منصوبہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نرسری لگانے کے لیے پنجاب بھر میں محکمہ جنگلات کو فنڈ ہی نہ دیے۔ محکمہ جنگلات کا ٹارگٹ متاثر ہوگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت 4 تحصیلوں میں لینڈ ریکارڈ سینٹرز کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں 5 اسکیموں کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد جواد سردار کے مطابق تزئین و آرائش پر 2 کروڑ 7 لاکھ روپے خرچ ہوگا۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں خواتین کے لیے الگ جیل کی تعمیر کا فیصلہ۔ محکمہ بلڈنگز نے جیل کا نقشہ اور تخمینہ لاگت ڈی آئی جی جیل خراجات کو بھجوا دیا۔ جیل میں 6 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بھی بنایا جائے گا۔
واسا میں ڈی سلٹنگ کا عمل جاری، مگر 1 ستمبر کو نوکریوں سے فارغ ڈیلی ویجز سیور مینز کو نظر انداز کیا گیا۔ صدر سی بی ایس یونین نے ایم ڈی واسا سے سیور مینوں کی بحالی کا مطالبہ کر دیا، کہا ملازمین کو بحال نہ کیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ فیصل آباد میں ڈیلی ویجز ملازمین کی سنی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے شیڈیول ریٹ بڑھانے کی منظوری دے دی۔ غیر ہنرمند افراد کو یومیہ 1231، سیمی ہنرمند 1275، جبکہ ہنرمند افراد کو یومیہ 1509 روپے اجرت ملے گی۔ پنجاب حکومت کی کاوشوں کے نتائج سامنے آنے لگے۔ کپاس کی ملک کی پیداوار میں 81% ریکارڈ اضافہ، 66 لاکھ بیل سے کراس کر گئی۔ پنجاب حکومت کی کوششوں سے گزشتہ سال کی نسبت 42% اضافہ ہوا۔ پنجاب میں بیلز 30 لاکھ کے قریب پہنچ گئیں۔ بڑی پیداوار پر صنعتکار خوش اور اچھے نتائج کے لیے پرامید۔ جنگ میں گندم کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت کو 6.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کا ٹارگٹ۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے طلباء بھی محکمہ زراعت کے مددگار بنیں گے۔ جنرل اسپتال سمن آباد میں سہولیات کا فقدان، حاملہ خواتین کو مشکلات کا سامنا۔ الائڈ اسپتال 2 گائنی وارڈ کی شکایت پر جنرل اسپتال سمن آباد گائنی وارڈ نے جوابی خط لکھ دیا، کہا رات کے وقت بلڈ بینک سروس، لیبارٹری، بیک اپ، گائنیکالوجی، بے ہوشی والا ڈاکٹر اور دیگر عملہ نہ ہونے کے سبب آپریشن نہیں کیے جا رہے۔ 4 کنسلٹنٹ ڈاکٹر 24 گھنٹے کے لیے کام فرمائیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد میں 4تھی منزل کی تعمیر۔ نگران حکومت نے مشینری کے لیے 1500 ملین کے فنڈ جاری کر دیے۔ ہسپتال انتظامیہ نے جنوری 2024 میں 65 بیڈ کے اضافے سے 4تھی منزل فعال کرنے کی نوید سنا دی۔ فنڈز کی عدم دستیابی، جنگ میں طلباء کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بی ایس کلاسز کے لیے 14 کروڑ لاگت سے شروع نئے بلاک کا منصوبہ رک گیا۔ منصوبے کی تکمیل سے 2000 سے زائد طلباء مستفید ہوں گے۔ فیصل آباد میں سیکنڈ شفٹ کے 148 اسکول 6 ماہ سے فنڈ سے محروم۔ 700 اساتذہ کو تنخواہیں بھی نہ ملی۔ اساتذہ کو سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے کا الگ سے معاوضہ ملنا تھا۔ اساتذہ 6 ماہ سے محکمہ تعلیم کے فنڈ جاری ہونے کے منتظر ہیں۔ کروڑوں فنڈز کے باوجود محکمہ تعلیم ٹوبہ طلباء کو سہولیات فراہمی میں ناکام۔ چک 268 کے سرکاری اسکول کی طالبات کی ٹریکٹر ٹرالی پر کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت۔ سٹی 41 فوٹیج سامنے لے آیا، افسران بے خبر نکلے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش پر پنجاب میں 9 نومبر کو عام تعطیل ہوگی۔ پنجاب حکومت نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر گندم پیداوار بڑھاؤ مہم بارے آگاہی سیشن۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد سمیت زرعی ماہرین طلباء کو پیداوار میں بڑھانے پر آگاہی دیں گے۔ اساتذہ اور طلباء گروپس بنا کر پنجاب بھر کے کسانوں کو گھر گھر جا کر مفید مشورے دیں گے۔ چنیوٹ کے ڈی پی او آفس میں فرینڈز آف پولیس کے دوسرے بیچ کے انٹرنشپ مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اسموگ بارے آگاہی واک، میڈیکل سٹاف اور شہریوں نے شرکت کی۔ ایم ایس احمد خان نے کہا واک کا مقصد لوگوں کو اسموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہ کرنا ہے۔ فرنیچر ہاؤس کی فیصل آباد میں 4 روزہ نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ چوتھے اور آخری روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش کا وزٹ کر کے خریداری کی۔ خریداروں کو انعامات دینے کے لیے ڈائریکٹر ایمرجنسی الائڈ اسپتال ڈاکٹر افضال چیمہ، ایڈوکیٹ شفیق احمد نے قرآن اندازی کی۔ سی او فرنیچر ہاؤس رانا تنویر کہتے ہیں شاندار پذیرائی پر شہریوں کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں۔ اور رس بھرے کنو، فروٹر اور موسمی کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، ضلع کے باغات کی پیداوار میں رواں سال 15% اضافہ متوقع۔ محکمہ زراعت نے نوید سنا دی، کہا گزشتہ سال کی نسبت اس سال ماحول سازگار رہے گا۔